أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آزاد مومن عورتوں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ مومن باندیوں سے نکاح کر لے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے کہ وہ مومن باندیوں سے نکاح کرے۔ پچھلی آیتوں میں محرم رشتہ داروں کا تذکرہ تھا کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہیں، یعنی جو عورتیں محرم رشتہ داروں میں نہ آتی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے نکاح میں نہ ہوں، ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اس کا مہر اس کو دینے کے بعد اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ باندیوں کا تذکرہ آیا کہ وہ عورتیں جو کافروں سے جنگ کے بعد قید کر کے لائی گئی ہوں، پھر اس کو جو ہے مسلمانوں کے امیر نے مسلمانوں کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہو تو جو جس کی ملکیت میں آ جائے اس کے ساتھ وہ تعلقات رکھ سکتا ہے، بیوی کی طرح سے جو ہے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر مزید نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس عورت سے، یعنی جو عورت اس کے ماتحت ہو، باندی ہو، اس سے کوئی دوسرا نکاح کر لے، کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیں تو پھر وہ اس کے لیے جو ہے یعنی پھر حلال نہیں رہتی، چاہے وہ اس کی ملکیت میں ہو لیکن دوسرے کے نکاح میں دے دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود آدمی اس یعنی اپنی باندی کے ساتھ یعنی شوہر بیوی کے تعلقات پھر نہیں رکھ سکتا۔ تو اس میں جو ہے اسی کے سلسلے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کا مہر نہیں دے سکتا، اس کا خرچہ نہیں سنبھال سکتا، تو ایسی صورت میں الا یہ کہ یعنی وہ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو پھر اگر نکاح نہیں کرے گا تو پھر زنا میں اور ناجائز جو ہے کاموں میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باندی سے نکاح کر لے، اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے کہ اگر تم لوگ جو ہے اس طرح سے اگر نکاح کرنے کا موقع کسی کو نہ ملے اور پھر وہ جو ہے اسی طرح سے جو ہے بغیر نکاح کے رہے گا تو پھر بہت خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائے، حرام میں ملوث ہو جائے، زنا میں ملوث ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کا معاملہ رکھا ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے ہر ایک جو ہے دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، نکاح کر لو ان کی مالک کی اجازت کے ساتھ۔ وآتوہن اجورہن، البتہ جب نکاح کریں تو ان کو ان کا حق دے دیا کرو، اگر باندی ہے تو اس کے اعتبار سے جو اس کا حق بنتا ہے تو اس کا مہر بنتا ہے، تو آزاد عورت سے کم ہی ہوگا تو اس کا مہر اس کو دے دیا کرو، بھلے طریقے پر، معروف طریقے سے، اور پاک دامنی کے ساتھ، غلط طرح سے ناجائز تعلقات قائم کر کے نہیں، بلکہ جو ہے شرعی اصولوں کے مطابق نکاح کے ذریعے سے جو ہے یہ تعلقات ہونے چاہیے، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، ناجائز تعلقات کے قائم کیے بغیر
اور چھپ چھپا کر جو ہے نہیں، بالکل علی الاعلان نکاح کے ذریعے سے جو ہے اس طرح کے یعنی رشتے قائم کیے جائیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اسی طرح سے اگر یعنی باندیاں یعنی جو کسی کی ملکیت میں ہوں، اگر وہ کوئی جو ہے یعنی فحش کام کرتی ہیں یعنی زنا کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں پر نکاح کے بعد اگر یہ زنا کرتی ہیں تو ایسی عورتوں کے لیے آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے گی۔ اب آدھی سزا کیا ہے؟ آزاد عورتیں اگر جو ہے غیر شادی شدہ ہیں، اگر وہ زنا کرتی ہیں تو پھر ان کے لیے سزا یہ ہے شریعت میں کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ عورت آزاد عورت شادی شدہ بھی ہو پھر بھی اس نے زنا کر لیا تو شریعت میں اس کے لیے حد یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر جو ہے اس کو ہلاک کیا جائے گا معاشرے کے سامنے لا کر کے، تاکہ جو ہے اس طرح کی یعنی برائیاں پھر معاشرے میں پنپنے کا جو ہے اس کو موقع نہ ملے۔ البتہ جو ہے باندیوں کے لیے جو عورت کسی کی جو ہے ملکیت میں ہو، آزاد نہ ہو، اس کے لیے اللہ نے شریعت میں بہت ساری اس کی حکمتیں بہرحال اللہ جانتے ہیں، اس کی حکمت کے تحت جو ہے اللہ نے اس کی سزا یہ مقرر کی ہے کہ اس کو آزاد عورت کی آدھی سزا دی جائے گی، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، وہ عورت جو کسی کی ملکیت میں ہو، باندھی ہو، اس کو نصف جو ہے حد مقرر اس کے لیے کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 50 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ۔ اب یہ جو نکاح کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر جو ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عورت جس سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ مسلمان ہو، مومنہ ہو، کافرہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی وہ آدمی اسے اپنے بارے میں اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا، بغیر نکاح کے رہے گا تو وہ زنا میں ملوث ہوگا، گناہوں میں ملوث ہوگا۔ ورنہ عام حالات میں تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر یہ ہے کہ تم باندیوں سے نکاح کے بغیر صبر کرو اور اپنی جو ہے عصمت کی، عزت کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے راستے کھول دیں، پھر جو ہے تم کسی آزاد عورت سے نکاح کر لینا۔ لیکن باندیوں سے نکاح کرنا عام حالات میں جو ہے جائز نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی مسلک یہ ہے کہ اگر اس کے نکاح میں کوئی آزاد عورت پہلے سے ہو، پہلے سے کوئی آزاد عورت اس کے نکاح میں ہے تو پھر وہ کسی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اللہ کہ اس کے نکاح میں کوئی دوسری عورت نہ ہو تو پھر وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ بہرحال اس میں افضل یہ ہے کہ آدمی جو ہے نکاح نہ کرے، صبر کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر جو ہے اس طرح سے رہے گا تو زنا میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کسی باندی سے نکاح کر لے، لیکن وہ زنا کی طرف، حرام چیز کی طرف انسان نہ جائے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے تو سے صحیح سبق لینے والا